طلبہ عزیز السلام علیکم. میں آج آپ کی خدمت میں آخری قدم جو افسانہ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کا وہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آپ نے ابھی دیکھا کہ میں نے افسانے کو پڑھا اور اس میں ایک ایسے آدمی کی بلکہ ایک ایسے اچھے آدمی کی کہانی بیان کی گئی ہے جو ہے وہ بڑا اس سے بڑا ہم کو سبق ملتا ہے. کہانی یوں ہوتی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جس کے بارے میں لوگ جو ہے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور اس کے جو دوست یار ہوتے ہیں وہ اس کو سیر و تفریح میں گھسیٹ کر لے جانا چاہتے ہیں لیکن اس کی طبیعت لگتی نہیں ہے اور کہیں کچھ کھانا پینا ہے وہاں لے چلتے ہیں لیکن وہ مانتا نہیں ہے نہیں. تو جب وہ ان کے ساتھ جاتا نہیں تو لوگ اس کو کنجوس بلکہ مکھی چوس تک کے کہتے ہیں اس کو اور اس کو طرح طرح کی باتیں اس پر جو ہے طنز و طعن اور تشنیع کیا کرتے ہیں. اس سے اس کا دل دکھتا تھا تو لیکن اس کا کام کیا تھا کہ وہ جو ہے وہ پیسہ کماتا تھا وہ جو ہے اور اپنی حیثیت کے حساب سے لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا اور اس مدد کرنے میں خاص طور سے اس کا یہ خیال تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جو تمام بیواؤں کے گھر سے چلتے تھے ہے نا. یتیموں کا اس کا بڑا اس میں کردار تھا. اس کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا لوگوں کو بڑی مدد کرتا تھا مالی مدد کرتا تھا. کسی مدرسے کو کبھی جو ہے بہت سارا پیسہ دے دیا کہ ہے نا اور کسی شخص کو پیسہ دے دیا تو اس نے بعد میں معلوم ہوا کہ جو ہے اس نے جو ہے بہت ساری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سیرت کی کتاب اس نے چھپوائی ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ کسی ایک کی مدد کی وہ پڑھ لکھ کر کافی بڑا ہو گیا وہ ڈاکٹر ہو گیا. تو اس نے اس کے لیے یہ کیا تھا جو کچھ بھی وہ کام کرتا تھا تو اس نے ایک کتاب تیار کی تھی خاصی نیلی اس کی جلد تھی اور ضخیم کتاب تھی. اس کتاب کا اس نے نام بھی رکھا تھا اس کتاب کا نام تھا حساب امانت ہے نا. یعنی امانت جس کو دی ہے اس کا حساب اس نے لکھ رکھا تھا اس میں اور اس میں جو ہے کالم بنائے تھے اس میں سب اندراج تھا ساری چیزیں درج تھیں کہ مدرسے کو میں نے پیسہ دیا اس سال دیا اور اس مدرسے کے بعد اس کی کیفیت کے خانے میں لکھتا تھا کہ اب اس کا کیا حال ہے. جس مدرسے کو پیسے دیے تھے اب اس مدرسے میں کتنی ترقی ہوئی. جس شخص کو پیسے دیے تھے اس نے اب کتنی ترقی کی. تو اس نے کتابیں چھپا دی تمام جلدیں بٹوا دی اس نے سیرت کی اور مدرسے میں جو دیا تھا وہ مدرسے کی کئی شاخیں کھل گئیں ہے نا. بیواؤں کو جو دیا تو اس طرح سے مطلب یہ کہ وہ تفسیرات لکھتا تھا. وہ یہ سب کام کرتا تھا. کام تو یہ سب اتنے اچھے کرتا تھا وہ اس کے دوست یار کہاں کرتے تھے. وہ کام یہ سب کرتا تھا اور اس کو سب حساب امانت میں سب لکھ لیا کرتا تھا. تو اس کے دوست یار جب کہتے تھے بھائی وہ کام تو کرتا تھا لیکن وہ بھی تو آخر تھا انسان نا ہے. اب اس کے جو طنز اس کے تیر جو چلتے تھے وہ اس کے سینے پہ آگے لگتے تھے. اس کو برا بلا جو لوگ کہتے تھے اس کی تکلیف ہوتی تھی. اس میں تو تکلیف جب ہوتی تھی تو وہ کتاب اٹھا کے اپنی پڑھنے لگتا تھا بھائی کہ میں نے تو یہ کام کیے ان لوگوں کو کہنے دو. لیکن کبھی کبھی جو ہے کہ نہیں ایسا کریں گے کسی دن جو ہے میں ان سب کو سناؤں گا. میں 100 سنار کی ایک لوہار کی یعنی 100 سنار کی ایک لوہار کی محاورہ استعمال کیا گیا. یعنی وہ اتنا 100 مرتبہ ہم کو برا بلا کہہ چکے ہیں اتنی تکلیف پہنچائی میں ایک ہی بار اپنی کتاب نکال کے ان کو دکھا دوں گا کہ تم لوگ تو یہ کام کرتے ہو دیکھو یہ میں نے یہ کام کیا میں یہ کام کرتا ہوں. تم ان کو برا بلا سمجھتے ہو یہ تمہاری غلط فہمی ہے غلط خیال ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ بس سوچ ہی رہا تھا کہ ایسے میں جو ہے وہ اس کو کچھ جو ہے وہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے بخار آتا ہے اور جو ہے اس کے اعضاء جو ہے مزمحل ہو جاتے ہیں ہے نا. ہاتھ پیر جواب دینے لگتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ ایسے موقع پر لگتا ہے کہ آخری وقت آن پہنچا ہے نا. وقت موعود آن پہنچا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جو ہے وہ یہ گھڑی رخصت کی گھڑی اور یہ چھوٹا خیال کہ میں ان کو ذلیل کروں یہ ٹھیک نہیں ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ کتاب ہے امانت جو ہوتی ہے حساب امانت جو ہوتی ہے کتاب اس کو اٹھا کر وہ انگیٹھی میں ڈال دیتا ہے. انگیٹھی میں ڈالتا تو اس کی جلد چونکہ موٹی ہوتی ہے وہ دیر سے جلتی ہے باقی وہ پنے جو ہے جلنے لگتے ہیں اور جب جلنے لگتے ہیں تو کس طرح دیکھیے کتنا قلمکار نے ڈاکٹر ذاکر حسین نے کتنے اچھے انداز سے لکھا ہے کہ جب وہ پنے اس کے جلتے ہیں تو ادھر سے جو ہے آواز صدا آتی ہے اذان کی صدا آ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو ادھر سے آواز آ رہی ہے اور ادھر سے جو ہے پنے جل رہے ہیں اس کا چہرہ جو ہے تمتما رہا ہے. یعنی نیکی کی جو سرخی تھی نیکی کی جو لالی تھی وہ اس کے چہرے پہ ظاہر ہونے لگی. تو ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر اس کی آنکھ بند ہو رہی ہے ادھر یہ کتنی عمدہ نیند آئی اس کو ہے نا. وہ اذان ختم ہو گئی اس کی آنکھ بند ہو گئی. یہ ہے دیکھیے آخری وقت میں آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا مطلب گھٹیا کام نہ کریں. ہم نے اب تک تو سارے اچھے کام کیے تھے آخری لمحہ اس لمحے کو ہم جو ہے بیکار کریں گے یہ کر کے کہ ان کو ہم ذلیل کریں. یہ ہے اصل میں پیغام کہ وہ کام کرنے والا آدمی تھا اس کے ذہن میں اچھے خیالات ہمیشہ آئے تو اچھے خیال نہیں اس کی جیت بھی کرائی اور جو ہے وہ کتاب امانت کو اٹھا کر اس نے انگیٹھی میں جھونک دیا وہ جل گئی لیکن اس نے جو ہے ان کو جواب نہیں دیا اور اذان بھی ہونے لگی. ایسے میں دیکھیے کتنی خوبصورت موت ہوئی کتنی مطلب عمدہ موت ہوئی ہے نا. بڑی پاکیزہ موت دیکھیے آپ کے کیسی کہ ادھر اذان ہو رہی ہے ادھر اس کی آنکھ بند ہو رہی ہے.
تو ایسے اچھے لوگ کا جو قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے، یہی ایسے ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں تو ان کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے، اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرح کا کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی جو ہے خدمت خلق کریں۔ لوگوں کے کام، اس طرح کے کام کون آتا ہے بتائیے؟ کس کی کفالت کون کرتا ہے؟ کون کس کا کفیل ہے؟ ہم لوگ تو بس دیکھ کے جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ بھرا پڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ پیسہ نکل نہیں رہا ہے، راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا ہے، تو یہ تو کار خیر ہے جو اس نے کیا۔ اور کار خیر کرنے کے لیے یہ افسانہ لکھا گیا کہ اس کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنے کے لیے افسانہ لکھا گیا کہ اس افسانے کو پڑھیں، لوگ آمادہ ہوں، اور لوگ اسی طرح سے بیواؤں کی، یتیموں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی مدد کیا کریں، اور جو بھی ان کے اپنے رشتہ دار ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی خاص طور سے مدد کیا کریں۔ مدد کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو ہے مدد کرنے سے ہی انسان کی شخصیت جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے، اس کی شخصیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب بھی وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اچھی نیند سوتا ہے، وہ آخری نیند، ابدی نیند، اچھی نیند سوتا ہے۔ اور جب وہ جو ہے وہ اس کو آپ دیکھنے بھی جب جائیں گے، اس کی مٹی کو جب دیکھنے جائیں گے تو لگے گا جیسے جو ہے یہ ابھی ابھی سو رہے ہیں، اور وہ چہرہ اس کا مسکراتا ہوا نظر آئے گا، نورانی چہرہ، مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے گا، لگتا ہے کہ جیسے ہی ابھی جائیں گے یہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، فوراً جنت میں ان کو جنت میں جگہ ملے گی۔ تو بہرحال یہ کہ ذاکر حسین نے آخری قدم وہی تھا کہ آخری قدم یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں سے بدلہ نہیں لیا، ان کو جواب نہیں دیا، جیسے کہ دل میں تکلیف تھی، لیکن اس نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا اور ان لوگوں کو جواب نہیں دیا، اور یہی آخری قدم تھا کہ ہم ان کو جواب نہیں دیں گے۔ آخری قدم اس کا یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اٹھا کر پھینک دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح سے ہمیں اس کہانی سے بہت اچھی نصیحت ملتی ہے، سبق ملتا ہے، پیغام ملتا ہے۔ یہ کہانی جو ہے ہمارے لیے وہ عبرت کی طرح سے ہے، ہمیں اس کو اچھے انداز سے لینا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں اس کو اتارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ پیارے بچوں، خدا حافظ۔